السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم تنہا انصاری کا غزل نمبر 2 آپ اپنی کتاب میں پیج نمبر 124 میں دیکھ سکتے ہو، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غزل نمبر 2 کا پہلا شعر وہ ہے: تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ یہ آپ کا شعر غزل نمبر 1 کیا لکھا ہے؟ تیری فرقت میں ہر گھڑی جو کچھ مجھ پہ جو گزرتی ہے، سمجھتا خود تو ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ اس کا تشریح یہاں پر لکھا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں، محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے محبوب، رفقت میں ہے نا، تمہاری جدائی میں، رفقت جدائی کو کہتے ہیں، تمہاری جدائی کے باعث جو کچھ مجھ پر گزرتی ہے میں خود تو سمجھ لیتا ہوں، لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا تھا نا، لیکن تجھے نہیں آتا، سمجھانا نہیں آتا، یا نہیں سمجھا سکتا، لیکن تجھے سمجھانا نہیں آتا۔ میں خود تو سمجھتا ہوں، کس میں؟ جدائی میں جو کچھ حالت میری ہوتی ہے وہ میں خود تو سمجھتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، لیکن تجھے سمجھانا نہیں آتا۔ شعر نمبر 2 یہاں پر دیکھو: میں گل ہوں مسکرا رہتا ہوں طوفانوں کے عالم میں، خزاں کے تن جھونکوں میں بھی مرجانا نہیں آتا۔ اپنے آپ کو شاعر یہاں پر اس پھول سے اپنے آپ کو تشبیہ دیتا ہے، کہتا ہے اے محبوب، یہاں پر لکھا ہے، دیکھو شعر نمبر 2 کی تشریح۔ شاعر فرماتے ہیں، میں ایک ایسے پھول کی مانند خوش طبیعت ہوں، میں ایک ایسے کس کی مانند؟ گل کی، کہا نا، گل پھول کو کہتے ہیں، پھول کے مانند خوش طبیعت ہوں کہ کیا ہے، مشکل حالات میں بھی مسکرا رہتا ہوں، یعنی کہ مسکرا رہتا ہوں طوفانوں کے عالم میں نہیں لکھا تھا، مشکل حالات میں بھی مسکراتا رہتا ہوں۔ اور کیا لکھا تھا؟ خزاں کے تند جھونکوں میں مرجانا نہیں آتا، اور موسم خزاں کے تیز جھونکوں میں بھی نہیں مرجاتا۔ کیا ہے؟ اور موسم خزاں کے تیز جھونکوں میں بھی نہیں مرجاتا۔ شعر نمبر 3 دیکھ سکتے ہو: شکستہ ناؤ، یہ ہے، شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلا تم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیو مجھ کو گھبرانا نہیں آتا۔ زندگی کو اب ایک ٹوٹی کشتی سے مشابہت کرتا ہے، یہاں پر لکھا ہے شاعر نمبر 3 کا تشریح دیکھو۔ یہاں پر شاعر فرماتے ہیں، تیسرا شاعر فرماتے ہیں، اگرچہ میری زندگی کیا ہے، اگرچہ میری زندگی کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، شکستہ نہ ہو نا، ناؤ کشتی کو کہتے ہیں، شکستہ ٹوٹی، اگرچہ میری زندگی کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، اور کیا ہے، موجوں کا طوفان ہے، تلاتم طوفان، موجوں کا طوفان ہے یا موجوں کا تلاتم ہے، ہاں، لیکن اے دوستو، کچھ بھی ہو، مجھے حالات سے گھبرانا نہیں آتا، وہ کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو گھبرانا نہیں آتا تھا نا، اے دوستو، کچھ بھی ہو، مجھے حالات سے گھبرانا نہیں آتا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں شعر نمبر 4 کو، اگر دیکھو: چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سے امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ کیا کہتا ہے؟ چٹانوں سے مراد ہے مشکلات، مشکل حالات ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں، سخت چٹانوں کو ہٹا کر راستہ صاف کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے۔ چٹانوں کو ہٹانا مجھ کو آتا ہے، یعنی کہ چٹانوں کو ہٹا کر راستہ صاف کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے، مگر نازک سے امیدوں کو ٹھکرانا نہیں سکتا، لیکن کسی کی نازک امیدوں کو میں ٹھکرا نہیں سکتا۔ چٹانوں کو ہٹا کر راستہ صاف کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے، لیکن کسی کی نازک امیدوں کو میں ٹھکرا نہیں سکتا۔ اس کے بعد آخری حصہ ہے غزل کا، مقطع ہے: تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا، تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ شعر نمبر 5 آپ دیکھ سکتے ہو، یہاں پر تشریح کی: تکلیفیں برداشت کرنے میں ہی مجھے زندگی کا مزہ حاصل ہوا، تڑپتا خود تو ہوں، لیکن شاعر فرماتے ہیں لطف کے بارے میں کہتے ہیں، لطف مزے کو کہتے ہیں، یعنی کہ شاعر فرماتے ہیں تکلیفیں برداشت کرنے میں ہی مجھے زندگی کا مزہ حاصل ہوا، میں خود تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دوسروں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔
میں شاعر فرماتے ہیں، وہاں پر تھوڑا سا مس ہو گیا، شاعر فرماتے ہیں، شاعر فرماتے ہیں تکلیفیں برداشت کرنے میں ہی مجھے زندگی کا مزہ حاصل ہوا، لطف حاصل ہوا، تنہا لکھنا، مجھے مزہ حاصل، لطف مزہ، میں خود تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں لیکن دوسروں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ تو عزیز بچوں، آج ہم یہیں تک اس کا مطالعہ کریں، اس غزل کا خاتمہ ہوا، کل سے انشاءاللہ اس کے سوال و جوابات کریں گے۔ امید ہے آپ ان کو کاپیوں میں صاف صاف لکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔